وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدقت يا رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سامعین محترم، عزیزان گرامی، رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ اس مناسبت سے کچھ باتیں، کچھ فضائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذکر کرنے ہیں، اور آخر میں کچھ فدیہ کا مسئلہ آئے گا۔ بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے انسان حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ جن کی پرورش بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں فرمائی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شادی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کی ہے۔ ان ساری نسبتوں کے باوجود سب سے بڑا مقام اور مرتبہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے
وہ یہ ہے کہ حضرت علی صحابی رسول ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا شرف ہے، اعزاز ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے، جس کے نصیب میں مقدر میں اللہ نے لکھا ہے اسی کو ملتا ہے، اور یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ زیادہ نماز پڑھنے کی وجہ سے کوئی بندہ صحابی بن جائے، یا زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے کوئی صحابی بن جائے، زیادہ ذکر و تلاوت کی وجہ سے کوئی صحابی بن جائے۔ یہ ایک وہبی چیز ہے، جس کو اللہ عطا کرتے ہیں اسے ہی ملتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقدر میں اللہ نے یہ بات لکھ دی تھی کہ ان کو اللہ نے نبوت کے زمانے میں پیدا فرمایا اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور میرے اور آپ کے مقدر میں یہ بات نہیں تھی تو اللہ نے ہمیں اس دور میں پیدا ہی نہیں کیا ہے، تو پھر ہم صحابی بھی نہیں بن سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو ہر صحابی کے ساتھ محبت تھی، اور ہر صحابی کو اللہ کے رسول کے ساتھ بھی محبت تھی، لیکن کچھ شخصی فضیلت بھی ہوتی ہے، ذاتی فضیلت بھی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اور اس کے راوی بھی خود حضرت علی ہیں، بات بھی حضرت علی کے بارے میں ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی خود حضرت علی ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کے مومن ہونے کی یہ نشانی ہے کہ وہ بندہ مومن ہے، اور جو بندہ حضرت علی سے بغض رکھتا ہے یہ اس کے منافق ہونے کی نشانی ہے۔ تو حضرت علی سے محبت کا تقاضا رکھنا، انہیں اپنا محبوب سمجھنا، انہیں اپنا محب سمجھنا، یہ ایمان کی نشانی ہے، اور جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں سارے صحابہ سے محبت ہے، بشمول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی ہے کہ حضرت علی سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے، تو اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے کہ حضرت علی سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ جو معاشرے میں آپ کو ایسا بندہ نظر آتا ہے جو علی سے بغض رکھتا ہے، بس سمجھو کہ اس کے دل میں منافقت ہے، ایمان نہیں ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ اس محبت کا اظہار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان سے خود فرمایا ہے۔ خیبر کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تھے، اور ایک قلعہ ایسا آ گیا ہے جو فتح نہیں ہو رہا تھا۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود اور کمانڈروں کو بدلنے کے باوجود بھی وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔
جو یہودیوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ادھر سے اللہ کی طرف سے کال آ گئی ہے، وحی آ گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مطلع کر دیا ہے کہ آپ فلاں آدمی کے ہاتھ پہ یہ جھنڈا رکھ دیں تو میں اللہ ان کے ہاتھ پہ فتح عطا کروں گا۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو یہ اعلان کر دیا تھا کہ کل میں یہ جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ اس قلعے کو فتح کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے معاملے میں ایسی بات فرماتے ہیں تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے نبی اپنی مرضی سے نہیں بات کرتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، اس وقت بولتے ہیں جب اللہ بلواتا ہے۔ کتنے دن گزر چکے تھے محاصرے کو، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان نہیں فرمائی، اور آج جس صبح کو فتح ہونی ہے اس سے پہلے جو رات آئی ہے، اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان یہ اعلان کرتے ہیں کہ کل میں یہ جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ اس قلعے کو فتح کریں گے۔ تو جب صبح ہوئی ہے تو صحابہ اکرام جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جمع ہو گئے، اور ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ شاید وہ جھنڈا مجھے مل جائے اور وہ شرف اور وہ مقام مجھے مل جائے۔ کلہم یرجونا، سارے صحابہ اس امید کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر وہ جھنڈا مجھے عطا کر دے۔ سب اس لیے جمع ہوئی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظر دوڑائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، پوری جماعت میں جو آپ کا مطلوب اور مقصود تھا وہ بندہ آپ کو نظر نہیں آیا۔ تب آپ کو پوچھنا پڑا ہے این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے نا تو پھر آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہوتے نا، آپ کو نظر آ رہا ہوتا کہ علی فلاں جگہ پہ بیٹھے ہیں، تو پھر آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ آج علی کہاں ہیں۔ یہی سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر اور جاننے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں شکایت ہے، اس وجہ سے وہ آرام کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم کیا ہے جاؤ تم میں سے کوئی آدمی جائے اور حضرت علی کو بلا کے لائے۔ وہ جلدی سے گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کے لائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حال پوچھا ہے تو انہیں وہی بتلایا کہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ تو بخاری میں یہ بات موجود ہے فباسا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیٹ چلائیں، فباسا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھ میں لگایا، فبرأ کأن لم یکن وجعہ، ایسے آنکھ حضرت علی کی ٹھیک ہو گئی ہے، لگتا ایسا تھا کبھی بیمار بھی نہیں ہوئی ہے، پہلے سے بھی زیادہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ فبرأ، یہ فا تاکید بلا مہلت کے لیے، جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھ میں ڈالا تو فوراً ٹھیک ہو گئی ہے۔
اس میں کوئی دیر نہیں لگی ہے، نہ سیکنڈ دیر لگی ہے، نہ منٹ دیر لگی ہے۔ جو پہلا مسئلہ تھا حضرت علی کا جو عذر تھا، وہ عذر تو ختم ہو گیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو شفا یاب ہو جانے کے بعد پھر وہ ہاتھ میں جو جھنڈا تھا وہ تھمایا ہے کہ جاؤ، اب اللہ آپ کے ہاتھ پہ فتح دیں گے۔ تو حضرت علی نے نبی علیہ السلام سے یہ عہد کیا ہے کہ یا رسول اللہ اقاتلو فی سبیل اللہ حتی یکونوا مثلنا، میں ان سے اس وقت تک قتال اور جہاد کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ جیسے نہیں ہو جاتے، جب تک وہ مسلمان نہیں ہو جاتے، تو میں اس وقت جہاد کو کیا رکھوں گا؟ جاری رکھوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رسلک، علی عاجزی کے ساتھ جانا ہے، نرمی کے ساتھ جانا ہے، انکساری کے ساتھ جانا ہے، اور جب آپ نے ان کی زمین میں اترنا ہے، وہاں جا پہنچنا ہے، تو سب سے پہلے ان کو دعوت اسلام دینی ہے۔ کلمہ اسلام پڑھ لو، ٹیک چھوڑ کے بیٹھیں بھائی، ٹیک چھوڑ کے بیٹھیں، قبلہ کی طرف رخ کریں، ٹیک چھوڑ کے بیٹھیں۔ سب سے پہلے دعوت اسلام دینی ہے۔ ان میں سے جو بندہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اس کے بعد ان کو اگلی بات یہ بتلانی ہے کہ اتنے احکام اور اتنے امر اور اتنے حکم اللہ کے ایسے ہیں جو اسلام قبول کر لینے کے بعد لاگو ہو جاتے ہیں، ان کو ماننا اور ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ مسلمان ہوتا جائے گا ان کو اسلام کے احکام بھی بتلا دینے ہیں۔ اور اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے علی، اگر آپ کی دعوت اسلام سے، آپ کے اسلام کی دعوت دینے سے یہودیوں میں سے ایک بندہ بھی اگر ہدایت پہ آ جاتا ہے، یہودیوں میں سے ایک بندہ بھی اگر مسلمان ہو جاتا ہے، تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہت زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اگر وہ قتل ہو گیا تو وہ جہنم میں پہنچ جائے گا، اگر اسلام لے آیا تو وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ غنیمت نے تو مل ہی جانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے جنگ کا، یہ جنگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس جاتے جاتے ہی کاٹ پھاڑ لا دو، بازاروں میں لوگ کھڑے ہیں تو بم پھینک دو، سب کو مار دو۔ یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی جہاد نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پہ جاؤ سب سے پہلے دعوت اسلام دو، مسلمان ہو جائیں تو فبیا، اس حدیث میں اختصار ہے، ورنہ دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ دعوت دو کہ اپنی حکومت ہمارے حوالے کرو اور ہمیں جزیہ اور ٹیکس دو، تو تمہاری جان بخشیے، تمہیں ہم مارتے نہیں ہیں، حکومت ہمارے حوالے کر دیں، یہ زمینیں ہماری ہوں گی، یہ کوٹھیاں ہماری ہوں گی، یہاں پہ حکومت ہماری ہوگی، لیکن تم نے ہمیں ٹیکس دے کر یہاں پہ رہنا ہے۔ اگر اس بات پر بھی آمادہ ہو جائیں تو پھر بھی جنگ نہیں ہوتی۔ دونوں باتوں کا اگر انکار کر دیتے اور اکڑ جاتا ہے کافر، چاہے یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مشرک ہے، پھر تیسری بات ہے فقاتل فی سبیل اللہ، پھر اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہے، پھر لڑائی کرنی ہے، پھر جنگ کرنی ہے، اور وہ بھی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے لا الہ الا اللہ کو بلند کرنا مقصد ہے، مارنا مقصد نہیں۔ جب اللہ کا کلمہ بلند ہو جاتا ہے پھر دنیا کے اندر اسلام ہی نظر آئے گا، پھر کفر نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ مدینہ منورہ میں جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ گئے تھے اور انصار صحابہ جو پہلے سے مدینہ میں موجود تھے، مہاجرین چونکہ بیچارے اپنے وطن چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، بڑی قربانی دے کر ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ میں پہنچے تھے تو بالکل غربت کی حالت میں تھے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں ملا کر ان میں بھائی چارہ اور اخوت کو قائم کیا ہے کہ آپ یوں سمجھیں شریعت کے قانون کے مطابق آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور جب تک یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین یہ وراثت کے علیحدہ رقو نہیں آیا، اس وقت تک جو اگر مہاجر فوت ہو جاتا تو انصاری اس کا وارث بنتا، اور انصاری فوت ہو جاتا تو مہاجر اس کا وارث بنتا۔ لیکن بعد میں جب وراثت کا مسئلہ علیحدہ آ گیا کہ اب وہ وراثت ختم، اب وراثت چلے گی خونی، تو پھر وہ وراثت آ گئی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں جاری ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مواخات قائم کی ہے ان میں حضرت علی رہ گئے۔ حضرت علی کو جب پتہ چلا ہے کہ میں تو رہ گیا ہوں، تو وہ روتے ہی مسجد نبی میں آئے، اور حضرت علی کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت علی نے یہ بات ذکر کی ہے کہ آپ نے باقی صحابہ کے درمیان تو اخوت کو قائم کر دیا ہے، بھائی چارہ قائم کر دیا ہے، میں تو رہ گیا ہوں، میرا آپ نے کوئی بھائی نہیں بنایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اعزاز دیا حضرت علی کو، اور بڑا شرف بخشا حضرت علی کو۔ آپ نے فرمایا علی کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی بن جائے، دنیا میں بھی تو میرا بھائی اور آخرت کے اندر بھی تو ہی میرا بھائی ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا فرمایا کہ تو میرا کیا ہے؟ سارے بولو۔ تو نبی پاک پھر باپ لگیں گے کہ بھائی لگیں گے؟ تو میرا کون سا قصور ہے؟ جو حضرت علی نبی کے بھائی ہیں تو دوسرا بھی اس کا کیا لگتا ہے؟ بھائی لگتا ہے۔ علی عمر میں چھوٹے ہیں، نبی عمر میں بڑے ہیں، علی مقام میں چھوٹے ہیں، نبی مقام کے اندر بھی بڑے ہیں، تو پھر بڑا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ کہتے ہیں گستاخی ہے جی، بھائی کہہ دیتے ہیں، بڑا بھائی کہہ دیتے ہیں، یہ تو خود نبی کی حدیث کہتی ہے۔ بہت سارے نبیوں کو اللہ نے خود ذکر کیا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف اللہ نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ تو بھائی جو قوم قبیلے کا لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سارے رشتے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہیں کسی کے، نانے ہیں کسی کے، تو بھائی بھی ہیں کسی کے۔ حضرت حمزہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی تھے اور نبی علیہ السلام کے چچا بھی تھے۔ بھائی اس لحاظ سے تھے کہ جس عورت کا دودھ حضرت حمزہ نے پیا تھا اسی عورت کا دودھ نبی علیہ السلام نے پیا تھا۔ تو جس عورت کا انسان دودھ پی لیتا ہے نا وہ بھی ماں بن جاتی ہے۔ جب دونوں کی ماں ایک ہوگی دونوں بھائی ہو گئے۔ یہی تو وجہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حمزہ کی ایک بیٹی کو پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اس سے نکاح کر لیں، یہ آپ کی چچا کی بیٹی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، بھلا آپ کو پتہ نہیں ہے اگر ادھر حضرت حمزہ میرے چچا ہیں تو میرے بھائی بھی ہیں، اور بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو کرتا، وہ میری بھتیجی ہے، بھتیجی سے نکاح، رضائی بھتیجی سے بھی نکاح نہیں ہوتا اور سگی بھتیجی سے بھی نکاح نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہ کر کے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ حمزہ کی بیٹی صرف میرے چچا کی بیٹی نہیں ہے، وہ دوسرے لفظوں میں میرے بھائی کی بیٹی بھی ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ حضرت حمزہ میرا رضائی بھائی ہے اور حضرت علی بھی میرا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ ویسے بھی چچا زاد بھائی تھے، ویسے بھی چچا زاد بھائی تھے، لیکن یہاں پہ ایک علیحدہ اعزاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بخشا ہے، تاکہ حضرت علی جو رنجیدہ کھڑے ہیں، پریشان کھڑے ہیں، ٹینشن کے اندر کھڑے ہیں، غمگین کھڑے ہیں، میں ایسا جملہ بولوں کہ حضرت علی کو خوش کر دوں۔ تو حضرت علی تو خوش ہو گئے کہ مجھے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی بنا دیا تو اس سے بڑا اور کیا نصیب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صحابی کے ساتھ محبت تھی، اور ہر صحابی کو نبی کے ساتھ بھی کیا تھی؟ محبت تھی۔ وہی بات ایک جملہ پیچھے رہ گیا تھا کہ خیبر کے موقع پہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تھا کہ کل میں یہ جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دیں گے، اور اگلی بات وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ نبی پاک نے سند بیان کی ہے، جس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دوں گا میں، وہ اللہ سے محبت رکھتا ہوگا اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا، اور اگلی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جملہ پہلے جملے سے بھی زیادہ اعزاز والا ہے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو سارے مومنوں کو دوست رکھتے ہیں، سارے ایمان والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ جس کے دل میں توحید آ گئی ہے، جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آ گئی ہے، دین اسلام کی حقانیت آ گئی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اور جس کے دل میں نبی کی اطاعت آ گئی ہے، اس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، میں محمد کی اتباع کر لو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم کو خود محبوب بنا لے گا۔ تو نبی کی اتباع میں محبت ہے۔ حضرت علی نے چونکہ نبی کی اتباع کی ہے، اس وجہ سے اللہ نے بھی حضرت علی کے ساتھ محبت کا اقرار کیا ہے۔ اور ایک موقع کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ درخواست کی ہے، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ تو اس آدمی سے محبت رکھ جو حضرت علی سے محبت رکھتا ہے، اور اے اللہ تو اس آدمی سے دشمنی رکھ جو حضرت علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی ہے کہ جو حضرت علی سے محبت رکھتا ہے، اللہ تو بھی اسی سے محبت رکھ۔ تو ہمیں اگر حضرت علی سے محبت ہوگی تو اللہ ہم سے محبت رکھیں گے، اگر ہم نے حضرت علی سے بغض رکھا ہے تو پھر اللہ بھی ہم سے دشمنی رکھیں گے، اللہ کو ہمارے ساتھ کوئی محبت نہیں ہوگی۔ یہ چند باتیں حضرت علی کے بارے میں نے ذکر کی، لیکن یہ ابھی مکمل نہیں ہوا بیان مضمون، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ پھر جاری ہوگا۔ اب تھوڑی دیر صدقۃ الفطر کا مسئلہ سن لیں۔ صدقہ فطر میں 4 چیزیں عام طور پہ جو رائج ہیں اب دنیا کے اندر، ایک گندم ہے، جو ہے، اور کھجور ہے، اور کشمش۔ جگا دو بھی جگا دو۔ گندم کا آدھا اوزا ہے، آدھا ٹوپا، اور باقی جو تینوں چیزیں ان کا پورا ٹوپا ہے۔ سب سے بڑا جو ٹوپا اور اوزا استعمال تھا عرب کے اندر وہ 4.5 کلو کا تھا، ویسے 4 کلو کا بھی تھا، 3.5 کا بھی تھا۔ تو بہتر یہ کہ جو سب سے بڑا ہے اس کو ادا کیا جائے۔ گندم کے 2.25 کلو بنتے ہیں، جو کے 4.5 کلو بن جائیں گے، کھجور کی بھی 4.5 کلو، اور کشمش کی بھی جسے سوگی کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، اس کی بھی 4 کلو، چاہے ان کے خود ذات دے دیں یا ان کی قیمت دے دیں۔ شریعت نے یہ 4 نصاب بھیجے ہیں، اور چاروں نصاب عمل کرنے کے لیے بھیجے ہیں۔ کیوں عمل کرنے کے لیے بھیجے ہیں نا، کہ صرف گندم عمل کرنے واسطے آیا تو باقی ہم نے پکڑ لیا گندم کو۔ مسئلہ یہ تھا کہ عرب کے اندر گندم مہنگی تھی، تو جب شریعت نازل ہوئی اس وقت گندم آدھی ہو گئی، اور کھجور وہاں پہ سستی تھی، وہاں پہ علاقے میں ہوتی کھجور تھی، اور ہمارے ملک میں گندم سستی ہو گئی ہے اور کھجور مہنگی ہو گئی۔ اب معاملہ یہ بن گیا ہے میں ہوں یا آپ ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو صدقہ فطر ادا کرنا ہے اس میں غریب کا زیادہ فائدہ دیکھنا ہے، مسکین کا زیادہ فائدہ دیکھنا ہے، اپنا زیادہ نہیں دیکھنا ہے۔ جتنا مال اللہ کی راہ میں صرف ہو جائے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ تو ایک آدمی اگر ارب پتی ہے وہ بھی گندم کا دے رہا ہے، تو ایک آدمی مزدور ہے دیہڑی کمانے والا وہ بھی گندم کا دے رہا ہے، تو دوسرے جو نصاب ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اسے چاہیے وہ کشمش کا دے، وہ 400 کی کلو ہے،
تو کتنا بن جائے گا اس کا حساب؟ 1600 سے زیادہ ہے۔ وہ 16 سے زیادہ دے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو اس کو اللہ کے راہ میں صرف کرے جا کہ غریبوں کا فائدہ زیادہ ہو۔ جو اس نے نچلے درجے کا ہے وہ کروڑ پتی ہے تو وہ کھجور کا دے دے، تو کم سے کم 200 روپے کلو ہے، 250 روپے جو اچھی کھجور ہے، اس سے اوپر بھی ہیں۔ تو حساب آگے خود لگا لیں کہ 4 کلو کا 4.5 کلو کا کتنا بنے گا۔ اور جو ہے وہ تقریباً 280 روپے کے بنتے ہیں یا 300 روپے کے بنتے ہیں 4.5 کلو۔ اور گندم کا جو نصاب ہے وہ 120 ہے۔ اب عام طور پہ کوئی پوچھتا ہے کیا یہ صدقہ فطر نصاب کیا ہے؟ بس مولوی بیچارے کہتے ہیں 120 روپے۔ پہلا آپشن بتا دیتے ہیں اور اگلا بھی بتایا کرو۔ وہ بھی مسلمانوں کے لیے نصاب آیا ہے اور مسلمانوں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ زکوٰۃ نصاب مسلمانوں کے لیے، چاندی نصاب مسلمانوں کے لیے، جانوروں کی زکوٰۃ مسلمانوں کے لیے، عشر مسلمانوں کے لیے۔ یہ سب نصاب اگر دینے ہیں نا تو صدقہ فطر میں جو نصاب ہیں وہ بھی دینے ہیں۔ لہذا یہ نہ سوچا کریں کہ میں کم سے کم دوں، آپ یہ سوچیں میں زیادہ سے زیادہ دوں۔ تو جتنا صرف اللہ کے راہ میں زیادہ ہوگا اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ میں اب آپ پہ یہ نہیں پابندی کروں کہ فلاں اتنا دے، فلاں اتنا دے، فلاں اتنا دے۔ اب وہ اپنے دل کو کنجوس بنانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، جو سخی بنانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ اور اپنی وسادت کو دیکھ لے، اپنی طاقت کو دیکھ لے، اللہ نے اسے دیا ہوا کتنا ہے۔ جب اللہ نے دیا ہے تو کھول کر اللہ کی راہ میں صرف کرو، اللہ اور زیادہ دے گا۔ ان اللہ یجر بالصدقات، اللہ صدقات دینے سے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو صدقہ فطر ہی ہے، یہ بھی صدقہ ہی ہے۔ آپ جو ہی زیادہ دیں گے اتنا ہی مال اللہ تعالیٰ آپ کا بڑھا دیں گے، اس میں برکت عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایمان و توفیق نصیب فرمائے۔ جو عید کی نماز ہوتی ہے اس نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ تو رمضان کے اندر بھی دے سکتے ہیں، عید والے دن بھی دے سکتے ہیں، دونوں سے۔ عید کی نماز اگر پڑھی گئی ہے اور آپ نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اب اس کا وقت گزر گیا، اب بھی اس کے بعد دینا تو ہے لیکن قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ قضا بھی کرنی پڑے گی اور ساتھ گناہ بھی لینا پڑے گا، اور اب ادا کریں گے تو ادا بھی ہو جائے گا اور ساتھ ثواب بھی مل جائے گا۔ تو ماشاءاللہ آپ ثواب لینا چاہتے ہیں نا تو ابھی سے، کیونکہ اس سے پہلے اگر ادا کر دیں گے تو جو غریب مسکین ہیں اگر ان تک پہنچ جائے گا تو اپنی ضروریات کو پورا کر لیں گے اور وہ بھی خوشی کے دن میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔